ابراہیم سقا، اسے ہم پڑھتے ہیں سقا، سین پر زبر آئے گا۔ سقا ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پانی بھر کر لانے کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اسے ہم سقا کہتے ہیں۔ یعنی ابراہیم اس افسانے میں ایک ایسا کیریکٹر ہے جو پانی بھر کر لانے والا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم سقا کیا ہے؟ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے افسانہ نگار سلام بن رزاق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم سقا کس کا افسانہ ہے؟ سلام بن رزاق کا۔ اور ابراہیم سقا کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ ایک افسانہ ہے۔ تو یہاں پر ہم ٹوٹل اس بک میں 4 افسانہ ہیں۔ توبہ ٹیک سنگھ جو سعادت حسن منٹو کا تھا، پرومس جو کہ جیلانی بانو کا تھا، اور بھولے بسرے گیت جو کہ شفیع جاوید کا تھا، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا۔ اور آج ہے ابراہیم سقا جو کہ سلام بن رزاق کا ہے، اور آج افسانہ والا سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لانگ کوشچن آتے ہیں کہ ابراہیم سقا کا خلاصہ یعنی کہ سمری لکھیں یا سلام بن رزاق کی حالت زندگی کے بارے میں لکھیں۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے سلام بن رزاق کے بارے میں پڑھ لینے کے لیے۔ سلام بن رزاق مہاراشٹر کے پنویل میں 15 نومبر 1941 1941 کو پیدا ہوئے۔ کب ہوئے؟ 1941 کو۔ کہاں؟ مہاراشٹر، ٹھیک ہے۔ ان کی تعلیم ڈپلومہ ان ایجوکیشن کی ہے اور بمبئی میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں سے 35 برس تک استاد کی حیثیت سے متعلق ہونے کے بعد 1999 میں وہ سبکدوش ہوئے۔ کب سبکدوش ہوئے؟ کب ریٹائر ہوئے؟ 1999 میں۔ سلام بن رزاق فی الوقت یعنی ابھی بمبئی میں مقیم ہے۔ ابھی وہ کہاں ہے؟ ممبئی میں ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے یہاں پر؟ یہ والا لائن کہ سلام بن رزاق مہاراشٹر کے پنویل میں 15 نومبر 1941 کو پیدا ہوئے، اور باقی آپ اسے اسکپ کر دیں۔ اگلا لائن آپ لکھیں گے 1964 میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا۔ آبجیکٹو میں بھی امپورٹنٹ ہے اور سبجیکٹو میں، کہ 1964 میں سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ شائع ہوا۔ ننگی دوپہر کا سپاہی، معبر، اس کے بعد شکستہ بتوں کے درمیان، اس نام کو یاد رکھیں، شکستہ بتوں کے درمیان ان کے افسانوی مجموعے۔ کہا ہے کہ اوپر ہیڈنگ لائن دینے آپ کو افسانوی مجموعے، اور اس کے بعد یہاں پر 3 کے نام لکھنے ہیں کم سے کم۔ تو یہاں پر 3 تو ہے، ننگی دوپہر کا سپاہی، معبر اور شکستہ بتوں کے درمیان، ان کے کیا ہے؟ افسانوی مجموعے۔ کوشچن آتا ہے کہ شکستہ بتوں کے درمیان کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو سلام بن رزاق۔ افسانوی مجموعہ یعنی ایک ایسی کتاب کسی رائٹر کی جس میں اس کے بہت سارے افسانے ایک ساتھ جمع کر دیے گئے، اسے ہم افسانوی مجموعہ کہتا ہے۔ افسانوی یعنی افسانہ والا، مجموعہ یعنی کلیکشن، یعنی ایسی بک جس میں افسانے کا کلیکشن ہو۔ اگلا لائن آپ لکھیں گے 1998 میں انہیں ساہتیہ اکیڈمی کا ترجمہ ایوارڈ دیا گیا، یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مہاراشٹر، اتر پردیش اور بہار اردو اکیڈمیوں نے انہیں متعدد یعنی بار بار انعامات سے، ایوارڈ سے نوازا۔ 2004 میں شکستہ بتوں کے درمیان کتاب کے لیے انہیں ساہتیہ اکیڈمی انعام سے سرفراز کیا گیا، نوازا گیا۔ تو پھر آپ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے۔ اوپر میں ایک لائن تھا اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک، اور اس کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لکھیں گے۔ اور لاسٹ لائن آپ لکھیں گے سلام بن رزاق کے یہاں ایسے کردار ہیں، یعنی ان کے افسانے کے ایسے کیریکٹرز ہیں، کرداروں پر اچھی خاصی توجہ ہے۔ سلام بن رزاق کے یہاں ایسے کرداروں پر اچھی خاصی توجہ، یعنی کس طرح کے کیریکٹر ہیں جن کے ساتھ قدرت یعنی نیچر یا حالات نے انصاف نہیں کیا، نہ حالات نے ان کے ساتھ انصاف کیا اور نہ ہی قدرت نے۔ ایسے کرداروں کی بھرمار ہے ان کے افسانے میں۔ اب چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس چیپٹر کا سمری، تاکہ اس کے ذریعے سے سارے کویشچن حل ہو جائیں۔ ابراہیم سقا کا خلاصہ لکھیں، 2018 میں آیا ہے اور یہ 5 مارکس میں آتا ہے لانگ کویشچن میں۔ شامل نصاب افسانہ ابراہیم سقا، یہ آپ نہیں لکھیں گے چلے گا، ایسے اس کا میننگ ہوتا ہے شامل یعنی کہ ایڈ کیا ہوا، نصاب یعنی کہ سلیبس، افسانہ یعنی کہ شارٹ سٹوری، یعنی یہ ایسا افسانہ جو ہمارے نصاب میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو اسے آپ نہیں لکھیں گے چلے گا، یہاں سے ڈائریکٹ اسٹارٹ کریں۔ ابراہیم سقا کے تخلیق کار، تخلیق کار کی جگہ آپ ایک ورڈ لکھ سکتے ہیں مصنف، مصنف یعنی کہ رائٹر۔ ابراہیم سقا کے تخلیق کار معروف افسانہ نگار، معروف کہتے ہیں مشہور کو، یا معروف کی جگہ آپ مشہور بھی لکھ سکتے ہیں، معروف افسانہ نگار سلام بن رزاق ہیں۔ تو ابراہیم سقا کے مصنف
مشہور افسانہ نگار سلام بن رزاق ہے، اور وہی ابراہیم سقا اس افسانے کا مرکزی کردار بھی ہیں۔ بقیہ یعنی کہ دوسرے کردار، یہاں پر بقیہ دیگر کی جگہ آپ کیا لکھ لیں گے؟ دوسرے کردار اسی کردار کے گرد و پیش گھومتے رہتے، یعنی اس افسانے میں اور جو دوسرے کیریکٹرز ہیں وہ اسی کیریکٹر کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں۔ ابراہیم سقا غریب ضرور ہے، کیسا انسان ہے؟ غریب، لیکن وہ 25 سال کا بانکا جوان ہے، 25 سال کا جوان ہے، اس لیے عشق و محبت کے جذبات اس کے اندر بھی انگڑائیاں لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بیدار خان دیشمکھ، نام یاد رکھے اس کیریکٹر کا، بیدار خان دیشمکھ جیسے گاؤں کے دبنگ آدمی، یہاں پر آدمی چھوٹ گیا ہے یا مٹ گیا ہے، آدمی کی بیٹی سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ یہ الگ، تو یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ابراہیم سقا کیا ہے؟ ایک غریب انسان ہے جو 25 سال کا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، جوان ہے، اس لیے عشق و محبت کے جذبات اس کے اندر ابھرتے ہیں، اور وہ بیدار خان دیشمکھ کی بیٹی سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ بیدار خان دیشمکھ کیسا ہے؟ ایک گاؤں کا دبنگ آدمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے، مفلسی یعنی غریبی، غربت، یہاں پر غربت اور مفلسی کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں وہ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی محبت کا اعلان نہیں کر سکا اور اپنی محبت کی محرومیوں کو خاموشی سے برداشت کر لیا۔ دوسری طرف اس کی محبوبہ بھی ابراہیم سقا سے بے پناہ محبت کرنے کے باوجود محبت کا اظہار نہیں کر سکی، اور محبوب کی جدائی کے غم میں دنیا کو ہی خیرآباد کہہ دیتی ہے، خیرآباد یعنی الوداع کہہ دیتی ہے۔ اس کہانی کا المیہ یعنی ٹریجڈی یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم سقا بھی اپنی محبوبہ کی قبر پر اپنی جان دے دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ابراہیم سقا اس افسانے کے شارٹ کویشچن پر۔ اگر شارٹ کویشچن اگر آپ نے یاد کر لیے تو وہ آپ کو لانگ میں بھی کام آئیں گے، آبجیکٹیو میں بھی کام آئیں گے، ہر جگہ کام آنے والے ہیں۔ ابراہیم سقا کی موت کہاں ہوئی؟ تو ابراہیم سقا کی موت قبرستان میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ قبرستان میں۔ ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک، اچھا اس افسانے کو آپ ایک بار پڑھ لیں گے، ریڈ کر لیں گے۔ ابراہیم سقا کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ تو ابراہیم سقا کی تعلیم 4 جماعت تک ہوئی تھی۔ افسانوی مجموعے روشنی کے مینار، شکستہ بتوں کے درمیان کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو روشنی کے مینار یہ افسانہ یہ کس کا ہے؟ جیلانی بانو کا ہے، جو کہ ہم نے اس سے پہلے کی کلاس میں پڑھا تھا۔ اور شکستہ بتوں کے درمیان، یہاں پر شکستہ ہوگا اس طریقے سے، بتوں کے درمیان کے تخلیقار سلام بن رزاق ہیں۔ سلام بن رزاق کو کس سال ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا؟ تو 2004 میں۔ کن 2 زبانوں کے ادب سے سلام بن رزاق کا ادبی تعلق ہے؟ تو ہندی اور مراٹھی زبانوں سے سلام بن رزاق کا ادبی یعنی تعلیمی تعلق ہے۔ سلام بن رزاق کے 3 افسانوں کے نام لکھے تو ننگی دوپہر کا سپاہی اور شکستہ بتوں کے درمیان، اور تیسرا آپ لکھ سکتے ہیں ابراہیم سقا۔ اگلا کویشچن ہے سلام بن رزاق کو ترجمہ ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے کب ملا؟ تو ترجمہ ایوارڈ ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے 1998 ملا۔ ابراہیم سقا کے مصنف کون ہے؟ میں نے کہا تھا اس ورڈ کو یاد کر لیں، مصنف یعنی کہ رائٹر، تو اس کے مصنف ہے سلام بن رزاق، اسی کے بارے میں تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ اب دیکھیں، آپ کو بتایا میں نے افسانوی مجموعہ، مان لے اس کو آج ایگزامپل سے سمجھ ہی لے، ٹھیک ہے۔ ایک ورڈ ہے افسانہ، ایک ورڈ ہے افسانہ یعنی کہ شارٹ سٹوری۔ کوئی مصنف ہے، کوئی رائٹر ہے، وہ لکھنے کا آغاز کرتا ہے، اسٹارٹ کرتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے۔ اس نے 1 افسانہ لکھا، 2 لکھا، 3 لکھا، 4 لکھا، 5 لکھا، یعنی 3-4 سال میں اس نے لگ بھگ 10-15 افسانے اس نے لکھ لیے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سارے افسانوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیتا ہے اور پھر اس کتاب کو پبلش کرتا ہے، تو اس کتاب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افسانوی مجموعہ، ٹھیک ہے۔ افسانہ یعنی افسانوی یعنی افسانہ والا، مجموعہ یعنی کلیکشن، یعنی ایسی بک جس میں بہت سارے کسی رائٹر کے افسانے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے، نکالا گیا ہے؟ تو اس افسانوی مجموعے سے شکستہ بتوں کے درمیان، اس کوشچن کو یاد کر لیں۔ آگے سلام بن رزاق کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو 1941 میں یہ پیدا ہوئے، صوبہ مہاراشٹر کے پنویل مقام پر یہ پیدا ہوئے۔ پہلا کوشچن ہے ان میں سے کون سا افسانہ نگار شامل نصاب ہے؟ تو سلام بن رزاق۔ شامل نصاب بتایا جا چکا ہے آپ کو کہ یعنی جو آپ کے سلیبس، شامل یعنی
शामिल, ऐड और निसाब यानी सिलेबस। इनमें से कौन कौन से अफसाना निगार है जो आपके सिलेबस में है? तो शौकत हयात ये नहीं है, अभी तक पढ़ाया ही नहीं गया। अफसाने वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया पर इनका नाम तक नहीं आया। हुसैनुल हक ये भी नहीं, अब्दुल समद ये भी नहीं है। ये हैं आपके सलाम बिन रज़्ज़ाक़ और इनका अफसाना इब्राहिम सक्का। इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस महकमे में मुलाजिम थे? तो महकमा तालीम में, महकमा तालीम में। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कहाँ हुई? तो पनवेल में हुई। ये क्वेश्चन याद कर लें। आगे, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम कहाँ तक हुई? तो डिप्लोमा इन एजुकेशन। सलाम अफसाना इब्राहिम सक्का का मरकजी किरदार कौन है? तो इब्राहिम सक्का है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में कितने दिन तक मुलाजिमत की? तो 35 साल तक। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कब शाये हुआ? तो 1964 में। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किरदार वक्त के जबर से कैसे हो गए हैं? तो आजीबुल खिलकत। इनमें से कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की नहीं है? तो बारिश संग, ये उनकी नहीं है, बाकी ये 3 उनकी है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान की इशाअत कब हुई? तो 2001 में। अगला क्वेश्चन है, किस अफसानी मजमूए के लिए सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान। इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई? तो चौथा पास। अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो सरपंच का बेटा। इस अफसाने का कैरेक्टर है अब्दुल्ला भैंसा, ये कौन था? सरपंच का बेटा था। अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का तस्करा है? तो धूरन। ठीक है, किस गांव का तस्करा है? तो धूरन का। सक्का के माने क्या है? तो पानी पिलाने वाला। आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ मुअल्लिमी की मुलाजिमत से कब सबकदोश हुए? तो 1999 में। इब्राहिम सक्का किसकी तख्लीक है? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इब्राहिम सक्का। अगला है, इब्राहिम सक्का किस अफसानी मजमूए से माखूज है? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई? तो 1941 में। अफसाना इब्राहिम सक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन हैं? तो अब्दुल रब। लास्ट क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का ताल्लुक किस सूबे से था? तो महाराष्ट्र से।